اوپر سے لے کے نیچے تک سارے مولوی عاشق رسول ہیں، سارے مولوی پیر عاشق رسول ہیں، سارے وفادار ہیں حضور کے. ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے، ان سے بڑا درویش کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا قلندر کوئی نہیں ہے. جس سے مرضی پوچھ لو وہ کہتے ہیں میرا پیر تو غوث پاک کے پاس پہنچ گیا ہے. میں کہ قرآن پاک کو آگ لگی ہے، تیرا پیر نکلا؟ سارے مولوی پہنچ گئے، ان کو درد ہوا جی، وہ بلڈنگ چل گئی جڑا والا کے اندر، وہاں حضور کی گستاخی ہوئی، قرآن کو آگ لگی، تو ایک نہیں بولا. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر. علامہ اقبال کہتا ہے اتنا تو حق کو آدمی ہے، اتنا تو حق بولتا ہے، تجھے حق سے پیار ہے تو یہ بتا صرف حق اسلام کے اوپر بولنا ہے یا غیروں کے لیے بھی کبھی یاد آئے گا؟ ہر وقت نظر تحریک لبیک پاکستان پہ ڈلے نہیں کہ ان پہ لگاؤ فتوے، ان کے کیس کھولو. ادھر کشمیر کی طرف بھی منہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ برما کی بیٹیوں کو بچانے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. کہتے جڑوں والا میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ دہشت گردی ہوئی ہے جو جامع مسجد رحمت للعالمین میں ہوا، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جو حویلیوں میں ہوا، کیا وہ دہشت؟ علامہ اقبال کہتا ہے، کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، وہ کہتا ہے ان یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں سے، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں سے ہم پوچھتے ہیں مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. کہتا ہے ادھر اگر رسول اللہ کے دین کی تلوار کی بات کرنا دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، تو عراق جو لٹ گیا وہ کیا تھا؟ شام جو لٹ گیا وہ کیا تھا؟ برما کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی وہ کیا تھی؟ وہاں فلسطین کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی وہ کیا تھا؟ یہاں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے پہ گولی مار دی گئی یہ کیا تھا؟ نوجوان حافظ محمد مبشر شہید ہو گیا، جنہوں نے اس کو سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے پہ گولی ماری، بتاؤ وہ کون تھے؟ لیکن ادھر کوئی بھی نہیں بولے گا کیونکہ انہوں نے حکومتی ٹٹوؤں کے ساروں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، مفادات ہے. پتہ سب کو ہے کہ لبیک والے حق پہ ہے، سب کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ کیوں کسی چیئرمین سے 5,000 لیتا ہے، کوئی 10 لیتا ہے، کوئی 20 لیتا ہے، کوئی 40 لیتا ہے، کوئی لاکھ روپے میں بکا ہوا ہے، کوئی 2 لاکھ میں بکا ہوا ہے، صرف مفادات کی خاطر ہم سے نہیں آتے. پتہ سب کو ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، یہ کوئی مت سمجھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ وہ محدث ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کی 70 سے 72 بار زیارت ہوئی ہے، جاگتے ہوئے 3.5 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کو یاد تھی. اور آپ فرماتے ہیں کسی حدیث پر ہوتا نا کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے یا صحیح ہے، ڈائریکٹ سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے، پھر لکھتے تھے. اتنے بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ کوئی مت سمجھے کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، میلاد کر لیتا ہے، 11ویں منا لیتا ہے، 12ویں منا لیتا ہے، اگر حضور کی عزت پہ پہرا نہیں دیتا وہ کیا سمجھتا ہے میں چھوٹ جاؤں گا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ صرف نہیں ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پہ بریانی بانٹ دینے سے جان چھوٹ جائے گی. ہم یہ ضرور کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نبی القتال کی آمد مرحبا، نبی المحرد کی آمد مرحبا، نبی الماہی کی آمد مرحبا، نبی السیف کی آمد مرحبا، نبی الملحمہ کی آمد مرحبا. حضور نے فرمایا انا نبی القتال، میں کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی ہوں. حضور نے خود کہا انا نبی المحرد، میں مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کرنے والا نبی ہوں. انا نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں. آج جس نے قربانی کے موقع پہ ایک چھری نہ اٹھائی جائے بکرا ذبح کرتے ہوئے، وہ بھی کہے میں خالد بن ولید کا وارث ہوں. امی مجھے ڈر لگتا ہے. آج تو ممی ڈیڈی بچے آ گئے نا جو قربانی کے موقع پہ کسائی کے علاوہ تو کوئی قریب بھی نہیں جاتا نا. حضور نے فرمایا نا اپنے بچوں کو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ساتھ کھڑا کرو، اگر ہو سکے تو ان سے خود گردن اترواؤ کہ کبھی موقع ہے کسی کافر کی میرے گستاخ کی گردن اتار تو سکیں. کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کافر تو دور کی بات ہے، در قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتے. ہم آج صدیوں بعد کوئی صحابہ کے بارے ہم نے کیا پیار کیا حضور سے؟ صرف جھنڈیاں لگا لینے سے، لائٹیں لگا لینے سے، جی گلی سجا لینے سے، جھنڈا لگا لینے سے جان چھوٹ جائے گی. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور ان کے گھر تشریف لائے، حضور ان کو لے گئے کمرے میں. حضور نے فرمایا سعد آج آپ کے ساتھ بڑی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں تشریف لے گئے. آج کل پیر بھی کرتے ہیں نا, آئے تیرے نال میں راز دے گلاں کرنے لگے, جی پیر صاحب تیرا کٹا میں لے کے جانا ہے, تیری مجھ میں لے کے جانی ہے, بکری میں لے کے جانی ہے, مینوں اس دفعہ 50,000 نظرانہ دینا ہے. میں کہ پیر تے سن داتا صاحب گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل. پیر تو تھے بابا فرید گنج شکر, پیر تو تھے قبلہ عالم نور محمد مہاروی, پیر تو تھے شاہ سلیمان تنزوی, خواجہ قمر الدین سیالوی, پیر میر علی شاہ, بہاؤالدین زکریا ملتانی, شاہ رکن عالم خواجہ غلام فرید, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی, اعلیٰ حضرت بریلوی. پیر تو یہ تھے. اور پیر تھے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی. میں بابا جی کے ہاتھ پر بیعت ہوں, 4 سال بابا جی کے ہاتھ میں, 2016 میں مرید ہوں. 4 سال بابا جی کو جب بھی پیسے دینے نہیں آؤں نا, کبھی پیسے نہیں لیے, مولا علی کی نسبت سے 2100 اور ملا کر واپس دیے. ہیلو شادی یہ بھی رکھو. میں کہا پیر تے ہے وہ کہڑا پیر ہے جڑا مریداں نوں کہے بھی ہاں بھئی یہ تو بس ہر شے تو کرانی ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو بدلیں, کوئی اپنے آپ کو تھوڑا بہت بدلیں بھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی اٹھے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہمارے لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی نبر اللہ مرقدہ آپ پر آنکھیں باندھ لیں. پیر تھے وہی جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. جڑے تسی ہاتھ نہیں چاہ رہے ایجنسیاں دے ہو, ریکارڈنگ کر رہے ہو, ابا جی نے سنانی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں کہنا ہونا اور مولوی ہون گے جڑے ایسے چو دا فون آوے, کسی ایجنسی والے دا فون آوے تے لتاں کم دیاں. الحمدللہ تحریک لبیک والے دا فون انہاں کول جاوے تے انہاں نے لتاں کم دین کے محمد عربی دے غلام دا فون. اس وجہ تسی پریشان ہوئے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی نبر اللہ مرقدہ دے عبد اخلاص دی برکت نال تحریک لبیک نو طاقت دیتی ہے, سنیاں نو دوبارہ طاقت دیتی ہے. تسی اس نو سمجھو, تسی کی ڈر کے بیٹھے ہو. اسی پھر ایویں تے نہیں نہ کہ تھے اسی خوف لے کے بیٹھے بھی. حضور دے اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرمانے جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے, حضور نے آن سے تھی پہلے دن سجدہ کیتا. کہنے میں کن لائے تے حضور اس پہلے سجدے چ کہہ رہے سن ربی حب لی امتی, یا اللہ میری امت. حضور معراج دی رات رب کو کہتے, حضور ساری زندگی یاد رکھیا معراج دی رات حضور جدو گئے رب کو, رب دیدار کر رہے ہیں حضور, حضور رب نو ویکھ کے بھی نہیں بھولے. حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت. ساری زندگی حضور تاڑی تے میری وجہ تو بابا جی فرماندے سن پریشان رہے. تے حضور دی قبر مبارک جدو لان لگے نا مولا علی فرمانے میں حضور دے جسم اقدس قبر وچ لان لگا, حضور قبر جانیاں بھی کہہ رہے سن یا اللہ میری امت. حضور تے قبر تک سانو نہیں بھولے. تے قیامت والے دن بھی حضور بابا جی فرماندے سن حضور ساڈی وجہ تو رو پین گے, اپنی پگڑی بھی اتار دین گے. قیامت والے دن تے کسی تے چلنی نہیں ہے. کیڑے مولوی پیر ہے تے بعد دی گل ہے, اوتے تے نبی بھی کہن گے ادھر جاؤ, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ تو بات دی گل ہے. غوث اعظم کم آن گے حضور دی برکت نال, داتا صاحب کم آن گے پہلے حضور بعد برکت نال کم آن گے. یہ کوئی مت سمجھے کہ ساڈا مولوی پیر فلانا کم آئے گا, سارے بعد چ پہلے حضور دی ذات.